گمراہ کن بیانیوں کا توڑ، بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کی اصل حقیقت۔ کچھ بین الاقوامی میڈیا ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی مسلمانوں کی حالت کو ایک خطرناک صورتحال کے طور پر پیش کرتی ہیں، جیسے کہ وہ منظم ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ لیکن کیا واقعی صورتحال اتنی ہی خراب ہے؟ نفرت انگیز تقاریر کے خلاف قانونی کارروائیوں، حکومتی فلاحی اقدامات اور خود مختار سماجی سروے کے جامع تجزیے سے ایک زیادہ متوازن حقیقت سامنے آتی ہے۔ یتی نرسنگھانند اور نتیش رانے کے مقدمات اس بات کی مثال ہیں کہ بھارت میں فرقہ وارانہ نفرت انگیزی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ غازی آباد پولیس نے یتی نرسنگھانند کے خلاف پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز بیانات پر کئی FIRs درج کی، جو اشتعال انگیز بیانات کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا مظاہرہ ہے۔ مہاراشٹر میں MLA نتیش رانے کو لو جہاد اور لینڈ جہاد جیسے بیانات دینے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی شخصیات بھی قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ یہ ہائی پروفائل کیسز اس بات کی علامت ہیں کہ بھارت کا قانون کا نظام فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی کے خلاف سخت موقف اختیار کرتا ہے۔ بھارتی قانونی نظام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقریر کے خلاف متعدد ہدایات جاری کی اور سیکولرزم کو آئینی قدر کے طور پر بارہا تسلیم کیا۔ خاص طور پر شہریت ترمیمی قانون CAA کے حوالے سے اپنے فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ شہریت کا فیصلہ محض مذہبی بنیادوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب اور کیرالہ کی ہائی کورٹس نے مسلمانوں کی زمینوں اور مذہبی املاک کو غیر قانونی قبضوں سے بچانے کے لیے مداخلت کی، جو ریاستی سطح پر عدالتی نگرانی کے مؤثر نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ اقلیتی کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو اقلیتوں کی شکایات کی جانچ، تحفظات پر عمل درآمد کی نگرانی اور اصلاحی اقدامات کی سفارش کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ بھارت نے قانونی اقدامات کے ساتھ ساتھ فلاحی منصوبوں کو بھی بڑھایا ہے تاکہ سچر کمیٹی کی 2006 کی رپورٹ میں سامنے آنے والی تعلیمی، روزگار اور مالی رسائی کی کمیوں کو دور کیا جا سکے۔ وزارت اقلیتی امور اس وقت 50 سے زائد اسکیمیں چلا رہی ہے، جیسے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک وظائف اور مہارت آموزی کے پروگرام، جن کے ذریعے 2022-23 میں لاکھوں مسلمان طلبہ کو وظائف دیے گئے۔ نئی منزل جیسی مخصوص اسکیموں نے اقلیتی نوجوانوں، خاص طور پر اسکول چھوڑنے والوں کو پیشہ وارانہ تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے اقدامات کے ذریعے مالی شمولیت میں اضافہ ہوا اور مسلمان اکثریتی اضلاع میں بینک اکاؤنٹس کے تناسب میں نمایاں بہتری آئی، جس سے ماضی میں مالی امتیاز پر قابو پانے میں مدد ملی۔ 2021 میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق 95% بھارتی مسلمان اپنے بھارتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور 85% کا ماننا ہے کہ بھارتی ثقافت بعض پہلوؤں میں برتر ہے، جو علیحدگی کے بجائے وابستگی کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ سول سوسائٹی اور کمیونٹی کے رہنما فرقہ وارانہ بیانیے کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقامی سطح پر کام کرنے والی تنظیمیں پولیس کے ساتھ مل کر کشیدگی کو کم کرنے میں پیش رہتی ہیں۔ 2023 میں اقلیتی کمیشن نے مسلم رہنماؤں، پولیس اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر مشتمل فوری رد عمل ٹیمیں تشکیل دی، جو کسی بھی فرقہ وارانہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرتی ہیں۔ یہ اقدامات ایک مضبوط شہری نظام کی عکاسی کرتے ہیں، جو غلط اطلاعات کا مقابلہ کرتا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بھارت کے تنوع کو دیگر جمہوریتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہ قابل تعریف ثابت ہوتا ہے۔ مغربی ممالک میں مسلمان اقلیتیں سیاسی نمائندگی کی کمی اور سماجی و معاشی محرومیوں کا سامنا کرتی ہیں، جو بعض اوقات بھارت میں موجود چیلنجز سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ضروری ہے کہ مبصرین انفرادی واقعات کو مجموعی صورتحال کے طور پر نہ پیش کریں اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات اور نظامات پر بھی توجہ دیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام مسائل کے باوجود بھارت آج بھی اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے۔